ضروری۔ اب یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ میرے محبوب ہم نے کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کو رحم کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، بطور اشارت النص کے اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول اس کائنات پہ پہلے بھی رحم کرنے والے تھے، آج بھی رحم کرنے والے ہیں، قیامت تک رحم کرنے والے ہوں گے۔ جب قیامت تک مصطفیٰ رحم کرنے والے ہیں تو ثابت ہو گیا رحم کرنے والے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ آیت بتلا رہی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری جسم عالم سے چھپ جانے والا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اس کائنات اس آیہ مقدسہ کا مدعا یہ ہے، اس آیہ مقدسہ سے جو ہم استدلال کر رہے ہیں بطور اشارت النص کے، یہ آیت بدلا رہی ہے رسول اللہ جب ساری کائنات پہ رحم کرنے والے ہیں تو وہ اس کائنات میں زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سنیوں کہاں سے یہ کہ حضور کے زندہ ہونے کا عقیدہ، کوئی اور دلیل بھی دو، حالانکہ قرآن سے بڑھ کے تو کوئی اور دلیل نہیں ہونی چاہیے، لیکن چلو ایسی دلیل دو جس میں واضح ہو اللہ کا نبی زندہ ہے۔ آؤ میں رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ کہا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، تم میری امت کے امین ہو، امانت دار ہو، میں تمہیں ایک امانت سونپ کے جا رہا ہوں، ایک عقیدہ دے کے جا رہا ہوں، تم نے اس عقیدے کو امت تک پہنچانا ہے۔ صحابہ نے ذمہ داری نبھائی، اس عقیدے کو آگے پھیلایا۔ آج وہ عقیدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کہا لوگوں سنو، زمین پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ زمین پہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، زمین نبیوں کے جسموں کو کھا۔ جب زمین نہیں کھا سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ۔ کہا اللہ کا نبی چھڑا زندہ ہی نہیں ہے، ایسا زندہ ہے کہ رب کی بارگاہ سے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زبان پاک سے اعلان فرما دیا، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ۔ اللہ کا نبی کیا ہے بھائی؟ زندہ۔ پھر بھی اگر کسی کو آرام نہ آئے اور کہ نہیں بتاؤ بھائی صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نہیں تھا کہ نبی زندہ ہوتا ہے، صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا؟ میں نے کہا بالکل صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، میرے ابو بکر مولا ابو بکر صدیق کا بھی یہی عقیدہ تھا، مولا علی کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ حدیث پڑھ کے سناؤ، روایت پڑھ کے سناؤ۔ میں نے کہا اشرف علی تھانوی کی کتاب جمال الاولیاء میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، بر الخصائص الکبریٰ جلد 2 میں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس روایت کے ناقل فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، میں ٹھنڈے مزاج نال سمجھا سا تے تسی عشق والے مزاج نال سنے ہو۔ لما حضرت ابا بکر الوفات، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ وقت وصال قریب آیا نا تو مولا علی کہتے ہیں اقعدنی عند رأسہ، حضرت ابو بکر صدیق نے علی شیر خدا کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ توجہ ہے بھائی، وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب وقت وصال قریب آیا کس پہ؟ ابو بکر صدیق، وہ جو افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، ان پہ جب وقت وصال آیا تو انہوں نے پاس کس کو بٹھایا؟ بولا علی کو، اور بٹھا کر کیا کہا؟ وقال علی یا علی۔ مولا ابو بکر صدیق نے وقت وصال علی کو پاس بٹھا کے کہا یا علی۔ اور میں نے کہا اگر افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر صدیق جو یار غار بھی تھا یار مزار بھی بنا، اگر وہ وقت وصال یا
شاہ علی کہتا ہے تو سنی تمہیں یا علی کہتے ہوئے تمہیں کیوں شرمندگی ہوتی ہے؟ اگر ابو بکر صدیق جیسا یار غار و یار مزار وقت وصال یا علی کہتے تو سنیوں کو تو بدل جائے ہو نا، یا علی کہنا چاہیے نا۔ کہا اے علی میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میری ایک وصیت سنو۔ کہا اذ انا متو فاغسلنی بالکف الذی غسلت به رسول اللہ۔ کہا کہ اے علی جن سونے ہاتھاں نال تو سونے آقا نو غسل دیتے نا تے میرا اے دل چاہتا ہے کہ انہی ہاتھاں نال تو مینوں بھی غسل دے۔ یہ بدبخت لوگ ہیں جو ابو بکر و علی کو آمنا سامنا کراتے ہیں اور آمنے سامنے مد مقابل لا کے کھڑا کرتے ہیں، جن کے دل میں بغض ہوتا ہے نا، دشمنی ہوتی ہے، وہ تو پہلے وصیت کر کے جاتے ہیں جنہیں فلانا بندہ میرے نال فلانی جائی پڑیا یا تے انہوں آکھیوں میرے جنازے چ بھی نہ آوے، اگر آ جاوے تے انہوں آکھیوں میرا منہ بھی نہ تکے۔ دشمن تو ایسی وصیتیں کر کے جاتے ہیں۔ حضرت مولا ابو بکر صدیق یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں، اے علی جنا تھانا تو رسول اللہ نو غسل دیتا یا میرا دل کر دے انہی تھانا تو میں نو بھی غسل دینی۔ گل سمجھے؟ اچھا جب تم مجھے غسل دے دو اور مجھے کفن پہنا دو اور میرا جنازہ جب اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے تو اذهبوا بی الی البیت الذی فیہ رسول اللہ۔ کہا میرے جنازے ہیں چکے ہوں تے چک کے جنت البقیع دے قبرستان وچ نہ لے کے جائیو، میرے جنازے ہیں چک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار دے بوئے تے لے جائیو۔ میرے جنازے کو اٹھا کے رسول اللہ کے دربار کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر کیا کرنا؟ پھر یہ کرنا کہ فاستأذنوا، پھر تم نے اجازت مانگنی ہے رسول اللہ سے۔ پیارے آقا تو وصال فرما گئے، تہ مزار حضور آرام فرما ہے، ٹنو مٹی اوپر ہے، پھر چار دیواری دیوار بھی پھری ہوئی ہے اور آگے دروازہ بھی لگا ہوا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، وہ اشارہ میں دے رہا ہوں۔ مزار میں ہے، ٹنو مٹی بھی اوپر ہے، چار دیواری بھی پھری ہوئی ہے، دروازہ بھی لگا ہوا ہے۔ ابو بکر کہہ رہا ہے میرے جنازے کو اٹھانا، اٹھا کے باہر رکھنا، باہر رکھ کے رسول اللہ سے اجازت مانگنا۔ کیا اجازت مانگنا کہ اللہ کے رسول اجازت ہو تو آپ کے پڑوس میں آپ کے یار غار کو یار مزار بنا دیا جائے؟ کہا اگر اجازت مل گئی تو مجھے وہاں دفن کر دینا، وگرنہ فردونی الی مقابر المسلمین، اگر اجازت نہ ملی تو جنازہ اٹھا کے جنت البقیع میں میرے جسد کو دفنا دینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ او بھائی اجازت تو اس سے مانگی جاتی ہے جڑا بندہ زندہ بھی ہوئے، سن بھی رہے ہوئے، ویخ بھی رہے ہوئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ وصیت کی، میرے جنازے کو باہر رکھنا، رسول اللہ سے اجازت مانگنا، اجازت مل گئی وہاں دفنا دینا۔ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے جرا نہیں کی، کسی نے تردید نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق ساری زندگی ایمان اللہ عقیدہ یا تے ہون تو شرکہ مشرکہ اللہ عقیدہ اپنا لئی۔ اور رسول اللہ جڑے ساری اکھاں دے سامنے دنیا تو چلے گئے، اساں اپنے ہتھاں نال انہاں نوں دفنا بھی دیتا، ان دا مزار بھی بڑھ گیا۔ اے ابو بکر وہ بلا اب کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ اجازت تو وہ دے گا جو قبر میں زندہ ہوگا، اجازت تو وہ دے گا جو کانوں سے سن رہا ہوگا، اجازت تو وہ دے گا جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ کسی نے اعتراض نہ کیا، نہ علی نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، ابو بکر نے اجازت مانگی، ابو بکر نے وصیت کی، گویا سب صحابہ کا عقیدہ دائر ہو گیا۔ رسول اللہ اپنے مزار میں ہے، رسول اللہ زندہ بھی ہیں، رسول اللہ سن بھی رہے ہیں، رسول اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور جب چاہیں اپنے غلاموں کی سن کے اجازت بھی دے سکتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، مولا ابو بکر صدیق نے یہ وصیت کی۔ اب اس کے بعد یہ بھی نہ ہوا کہ حضرت علی شیر خدا نے کہا ہو کہ میں تو علم کے شہر کا دروازہ ہوں،
مجھے پتا ہے اس وصیت میں کون سی کمی ہے، کون سی خرابی ہے۔ کہا چھوڑو، ابو بکر پہ سخت وقت تھا، انہوں نے خلاف شرع وصیت کی، لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا، چھوڑو جنازہ اٹھاؤ جنت البقیع میں جا کے دفناؤ۔ ہم بنا کس سے اجازت مانگے؟ اس سے مانگے جو نعوذ باللہ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ مرتے وقت غلط وصیت کی۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کنت اول من بادر الی الباب، علی فرماتے ہیں میں پہلا تھا جو ابو بکر کے جنازے کو رسول اللہ کے مزار کے دروازے میں رکھ کے سب سے پہلے دروازے کے قریب آ کر بادم کھڑا ہو گیا۔ پھر وہاں کھڑا ہو کے میں نے کیا کیا؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اے اللہ کے رسول، ھذا ابو بکر یستأذن فرأیت الباب قد فتح فسمعت قائلا یقول ادخل الحبیب الی الحبیب۔ علی شیر خدا کہتے ہیں دروازے پہ بعد اب کھڑے ہو کے میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کا یار غار یار مزار بننے کی اجازت مانگ رہا ہے، اجازت ہو تو ساتھ دفنا دیں۔ علی شیر خدا کہتے ہیں دروازہ میرے مصطفیٰ کے مزار کا خود بخود کھل گیا، صرف دروازہ ہی نہیں کھلا، رکے صرف دروازہ ہی نہیں کھلا، کہتے ہیں سمیت قائلا، اندر سے مجھے یہ آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، آج یار کو یار سے ملا لو، یار کو یار کا سختی سے انتظار ہو رہا ہے۔ پتہ چل گیا، میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ٹائم شارٹ ہے۔ پتہ چل گیا قرآن نے بھی یہی عقیدہ دیا نبی زندہ ہے، رسول اللہ نے بھی یہی زندہ دیا فنبی اللہ حی، نبی زندہ ہے، صحابی نے بھی یہی عقیدہ دیا نبی زندہ ہے۔ اب جو کہے نبی مر کے مٹی میں مل گیا، یہ صحابی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہابی کا عقیدہ ہے۔ تو میں